میں آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کو 10th کلاس کا جو بک ہے اس بک کا سارا نچوڑ میں پڑھاؤں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے مہا میراتھن چلے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بورڈ ایگزام دینے جائیں گے اردو کا 17 فروری کو تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہوگا۔ تو میں بک کا سارا نچوڑ لے کر آ گیا ہوں، مہا میراتھن کلاس کراؤں گا آپ لوگوں کو۔ آپ صرف اس ویڈیو کو دیکھ کر ایگزام دینے چلے جائیے گا، آپ کا ایک بھی کوشچن اس ویڈیو سے باہر دیکھنے کو نہیں ملے گا، اسی میں سے دیکھنے کو ملے گا۔ چیپٹر بائی چیپٹر میں کرواؤں گا، جو امپورٹنٹ ہے وہی کرواؤں گا۔ آپ صرف اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر دیں گے۔ تو دیکھیے پہلا چیپٹر ہے حمد خدائے عز و جل۔ کیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل۔ اس میں آپ کا سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں کور ہو جائے گا، سبجیکٹو بھی آبجیکٹو بھی کور دونوں ہو جائے گا، اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں، آپ صرف اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو پہلا چیپٹر ہے بچوں حمد خدائے عز و جل۔ سب سے پہلا سوال ہے حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ وہاں آ سکتا ہے آبجیکٹو میں، جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں حمد کہتے ہیں۔ تو سبجیکٹو آبجیکٹو دونوں حل ہو جائے گا آپ کا۔ تو پہلا سوال ہے حمد جس نظم میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ حمد کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں نعت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ نعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ نعت جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے منقبت کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جتنا ہی پڑھاؤں گا میں آپ لوگوں کو۔ منقبت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ اور خلفائے راشدین کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ اسے منقبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال کیا ہے؟ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے قصیدہ کی تعریف، جس نظم میں بادشاہ یا امراء کی تعریف انعام و اکرام کے خاطر بیان کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ جس نظم میں بادشاہ یا امیر لوگوں کی تعریف و توصیف بیان کی جائے گی اسے کیا کہیں گے بچوں؟ قصیدہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اسے قصیدہ کہیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، مناجات کیا ہے بچوں؟ مناجات کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے اسے مناجات کہتے ہیں۔ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بارگاہ میں اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ مناجات کہتے ہیں۔ یہ جو بھی پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو یہی اسی میں سے آپ کو بورڈ ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا۔ آپ صرف دھیریہ بنا کر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا ہے 6 نمبر، شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اس طرح پوچھا جائے گا کہ اصل نام کیا تھا شبنم کمالی کا؟ تو مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے بچوں؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ پوچھا جائے گا شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ شبنم کمالی۔ اگر ضلع کا نام پوچھے گا سیتامڑھی اور اگر تاریخ پوچھ لے، ڈیٹ پوچھ لے تو آپ بتائیے گا 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ بہار۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے شبنم کمالی کیا ہے بچوں؟ شبنم کمالی کے نعتیہ شاعری کے مجموعے میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، صوبہ عقیدت اور ضیاء عقیدت بہت مشہور ہے۔ پوچھ لیا جائے گا کہ شبنم کمالی کے نعتیہ شاعری کے مجموعے کتنے ہیں اور کیا کیا ہے، نام بتائیں، تو آپ کو بتانا ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت اور صوبہ عقیدت اور ضیاء عقیدت بہت مشہور ہے۔ بہت کیا ہے بچوں؟ مشہور ہے، یہ سارا بہت مشہور ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگلا سوال دیکھیے،
शबनम कमाली का इंतकाल 17 अगस्त 2004 ईस्वी में हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल 17 अगस्त 2004 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल देखिए, बाब फैज से दोनों जहां को मिलता है, क्या मिलता है? रिज़्क़ मिलता है। बाब फैज से दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है। देखिए चैप्टर 1 हो गया है, उसका मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात आप लोगों को बताएंगे। मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात चैप्टर 1 का ही। पहला है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली पैदा हुए। दूसरा है शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। अगला सवाल देखिए, कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की। वहाँ आएगा कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ने की। किसने की? अल्लाह ने की। अगला देखिए, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। आएगा सवाल, इंसान की मुश्किलों को हल करता है तो कौन करता है? अल्लाह ताला हल करता है। अगला सवाल देखिए, शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। कौन सा रियासत? रियासत बिहार से है। किसका ताल्लुक़? शबनम कमाली का। अगला सवाल देखिए, शबनम कमाली में शबनम तखल्लुस है। शबनम कमाली में शबनम क्या है बच्चों? तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। चैप्टर 2 का देखिएगा, चैप्टर 2 है भाभी जान। क्या है बच्चों? चैप्टर 2 क्या है? भाभी जान। उसी का आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हल हो जाएगा। सबसे पहला सवाल है, अफसाना की इस्तिलाही तारीफ़। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। आपसे पूछा जाएगा अफसाना किसे कहते हैं, तो अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक ही बार बैठकर जो पढ़ी जाएगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? एक ही नशिस्त में उसे क्या कहेंगे? अफसाना कहेंगे। अगला सवाल देखिए, उर्दू में अफसाने के मुख्तसर अफसाना या कहानी भी कहा जाता है। उर्दू में अफसाने को मुख्तसर अफसाना भी कहा जाता है या कहानी भी कहा जाता है। कोई भी चीज़ को मुख्तसर बयान कर देंगे या कहानी को बयान कर देंगे उसे क्या कहेंगे? अफसाना कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अफसाना कहेंगे। अगला सवाल देखिए, उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया है। वजूद में जो आया है वो मगरिबी अदब के ज़ेर असर आया है। मगरिबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया है। क्या चीज़? अफसाना। अगला सवाल देखिए, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ। 5 नंबर देखिए, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना क्या है बच्चों? नसीर है। नसीर और कौन है? खदीजा है। इसको याद कर लीजिएगा। जो 1903 में शाये हुआ। इसके मुसन्निफ़ अल्लामा राशिदुल खैरी थे। पूछ लिया जाएगा नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन थे? अल्लामा राशिदुल खैरी थे। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। आपसे पूछ लिया जाएगा असल नाम क्या था सुहेल अज़ीम आबादी का? सैयद मुजीबुर रहमान था। सैयद मुजीबुर रहमान था। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो तारीख़ आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा 1911 ईस्वी को हुई। और कहाँ हुई? पटना में हुई। 1911 ईस्वी को पटना में हुई। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो ज़मींदार ख़ानदान से था। ज़मींदार ख़ानदान से था। सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम मुअल्लिम की सरपरस्ती में नानिहाल में हुई। आपसे पूछा जाएगा इब्तिदाई तालीम जो हुई किसकी सरपरस्ती में हुई? तो मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। और कहाँ हुई थी तालीम? नानिहाल में हुई। नानिहाल में हुई। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन कहाँ था? तो सुहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन जो था शाहपुर भदोल पटना। शाहपुर भदोल पटना जो बिहार में है। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी ने मुलाजिमत रेडियो में की। ऑल इंडिया मुलाजिमत ऑल इंडिया किस में की थी? रेडियो में की। किस में की? रेडियो में की। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी ने साथी रोज़नामा अखबार का इजरा किया था। पूछा जाएगा सुहेल अज़ीम आबादी ने किसका इजरा किया था? साथी रोज़नामा अखबार का इजरा किया था। साथी रोज़नामा अखबार का इजरा किया था। इसको भी देख लीजिएगा। अगला देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों के तादाद कितने हैं? तो सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों की तादाद 120 है। 125 है। कितना है बच्चों?
125 है। कितना है? 125 है, 125 है। अगला देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी के अफसाना में छोटा नागपुर के इलाका की झलक देखने को मिलती है। पूछा जाएगा कौन सा नागपुर की झलक देखने को मिलती है? तो छोटा नागपुर के इलाका की झलक देखने को मिलती है। किसके अफसाने में? सुहेल अज़ीम आबादी के अफसाने में। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सिर्फ महामैराथन मेरा वाला वीडियो अगर देखकर चले जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आएगा। इसलिए क्लास मिस न करें और अपने दोस्त अहबाब को भी जल्दी शेयर कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। 15 नंबर देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी की तख्लीक़ात में 3 अफ़सानवी मजमूआ क्या क्या है? नंबर 1 4 चेहरे। पहला क्या बच्चों? 4 चेहरे। दूसरा है अलाव, और तीसरा क्या है? आदमी के रूप। क्या है? आदमी के रूप है। और एक नाविल है, और एक क्या है बच्चों? नाविल है। नाविल है बेजड़ के पौधे। क्या है? बेजड़ के पौधे। इसको याद कर लेना है आप लोगों को। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? तो पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम 4 चेहरे है, जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला देखिए, रुक़ैया भाभी के शोहर को बार बार जेल सियासत की वजह से जाना पड़ता था। आपसे पूछा जाएगा कि रुक़ैया भाभी के शोहर को जेल जाना पड़ता था, क्यों, किस वजह से? तो सियासत की वजह से। अगला सवाल देखिए, भाभी जान जिस लड़की की पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था? उसका नाम शमी था। क्या था बच्चों? शमी। अगला सवाल देखिए, सोने की चूड़ी को शमी के भाई की फ़ीस अदा करने के लिए फ़रोख्त करना पड़ा था। किसके लिए? सोने की जो चूड़ियाँ थी वो किसके भाई की फ़ीस अदा करने के लिए फ़रोख्त करना पड़ा था? शमी के भाई के लिए। किस चीज़ की वजह से? फ़ीस की वजह से। अगला सवाल देखिए, सोने की चूड़ी रेहाना के लिए बनकर आई थी और वह एक बार पहनी थी। बस रेहाना के लिए बनकर आई थी और एक ही बार वो पहनी थी। कौन? रेहाना। एक ही बार क्या करी थी? पहनी थी। कौन? रेहाना। कौन? रेहाना। और किसके लिए बन के आई थी? रेहाना के लिए। रुक़ैया भाभी फुर्सत के वक्त अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या करती थी? ख़त लिखा करती थी। 22 नंबर देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी 1 साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। किसके? सुहेल अज़ीम आबादी के। कितने साल के थे? 1 ही साल के थे मात्र। कौन? सुहेल अज़ीम आबादी। किसका इंतकाल हुआ था? वालिदा का इंतकाल हो गया था। किसके? सुहेल अज़ीम आबादी के। अगला देखिए, अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 3 फ़िरार। क्या है बच्चों? फ़िरार। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन। मुसन्निफ़ को ना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। आइए देखते हैं पहला सवाल कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। और कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। अगला देखिए, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई? 2002 में और दिल्ली में हुई। 2002 में दिल्ली में हुई। क्या वफ़ात? क्या वफ़ात। अगला देखिए, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किसके प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अगला देखिए, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में मशहूर हुआ। आपसे पूछा जाएगा उर्दू दुनिया में जो मशहूर हुआ उस अफसाने का नाम क्या है डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन के? तो आपको लिखना है अनोखी मुस्कुराहट। अगला देखिए, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। अगला देखिए, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी में पास किया था। मैट्रिक का इम्तिहान डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पास किया था? 1926 में पास किया था।
اگلا دیکھیے ڈاکٹر سید محمد محسن نے بی اے آنرس کا امتحان کب پاس کیا تھا؟ بی اے آنرس کا امتحان 1931 میں پاس کیا تھا، 1931 میں پاس کیا تھا۔ کب بچوں؟ 1931 میں پاس کیا تھا۔ اگلا دیکھیے ڈاکٹر سید محمد محسن نے 1938 میں پٹنہ کالج میں فلسفہ کے عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے تھے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کب ہوئے تھے؟ 1938 عیسوی میں۔ کس چیز کے لیے؟ فلسفہ کے عارضی طور، فلسفہ کے لیے اور عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے تھے۔ عارضی طور پر، کس طور پر؟ عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے تھے۔ کون؟ ڈاکٹر سید محمد محسن۔ اگلا دیکھیے ڈاکٹر سید محمد محسن 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی میں شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے تھے۔ لگاتار مستقل طور پر مقرر کر دیے گئے تھے۔ کب؟ کہاں؟ نفسیات کے لیے پٹنہ یونیورسٹی میں۔ تاریخ پوچھے گا تو بتا دینا 1948 عیسوی میں نفسیات کے لیے اور پٹنہ یونیورسٹی میں۔ یہ تین بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اگلا دیکھیے ڈاکٹر سید محمد محسن 1953 عیسوی میں شعبہ نفسیات میں صدر مقرر ہوئے تھے۔ کب؟ 1953 میں۔ کس چیز کے لیے؟ نفسیات میں کیا مقرر ہوئے تھے؟ صدر مقرر ہوئے تھے۔ نفسیات میں صدر مقرر ہوئے تھے 1953 میں۔ اگلا دیکھیے ڈاکٹر سید محمد محسن کے 3 لڑکے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ڈاکٹر سید محمد محسن کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں۔ 3 لڑکے 4 بیٹیاں تھیں۔ اگلا دیکھیے فرار ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ فرار کیا ہے بچوں؟ نفسیاتی افسانہ ہے، نفسیاتی افسانہ ہے۔ اگلا دیکھیے ڈاکٹر سید محمد محسن نے 1973 میں اہلیہ کے ساتھ فرائض حج کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 1973 میں۔ اور کس کے ساتھ؟ اہلیہ کے ساتھ کیا تھا۔ کیا کام کیا تھا؟ فرائض حج کیا تھا۔ یہ 3 بات آپ کو یاد کر لینی ہے۔ اگلا دیکھیے محمود اپنی 10ویں سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ محمود جو تھا وہ 10ویں سال کی عمر میں ہی کیا ہو گیا تھا؟ یتیم ہو گیا تھا۔ اگلا دیکھیے ڈاکٹر سید محمد محسن کی تصانیف میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ اور زخم کے پھول شعری مجموعہ بہت مشہور ہے۔ یہ سب کو تو یاد کر لینا آپ کو کہ ڈاکٹر سید محمد محسن کی تصانیف میں انوکھی مسکراہٹ، نفسیاتی زاویے، اگلا ہے زخم کے پھول، بہت مشہور ہے۔ یہ سب کو یاد کر لینا ہے۔ کس کا ہے یہ سب مجموعہ؟ ڈاکٹر محمد محسن کا۔ اگلا دیکھیے زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر سید محمد محسن کا افسانہ فرار ہے۔ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر سید محمد محسن کا افسانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرار ہے۔ فرار کے مصنف ہیں کون؟ ڈاکٹر سید محمد محسن۔ دیکھیے ڈاکٹر سید محمد محسن کی وفات علاج کے دوران دہلی میں ہوئی تھی۔ وفات جو ہوئی تھی ڈاکٹر سید محمد محسن کی، جو مر گئے تھے، انتقال ہو گئے تھے، وہ کس دوران ہوئے تھے؟ علاج کے دوران۔ اور کہاں پر بچوں؟ دہلی میں۔ کہاں پر؟ دہلی میں۔ چیپٹر نمبر 4 کٹی ہوئی شاخ، لکھنے والے ہیں قمر جہاں، مصنف ہے قمر جہاں۔ چیپٹر نمبر 4 کٹی ہوئی شاخ۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1951 عیسوی میں یا 52 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ کس کی؟ قمر جہاں کی مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ 1951 سے 52 میں سمستی پور ضلع میں ہوئی۔ اگلا دیکھیے قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق تھا۔ سید عطاء الحق تھا۔ اگلا دیکھیے قمر جہاں نے MA اور PhD پٹنہ یونیورسٹی سے کیا۔ قمر جہاں نے MA اور PhD کہاں سے کیا؟ پٹنہ یونیورسٹی سے کیا۔ اگلا سوال دیکھیے قمر جہاں کا پہلا افسانہ جنون وفا ہے۔ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ جنون وفا ہے۔ اگلا دیکھیے
جو ماہ نامہ صبح 9 پٹنہ میں شائع ہوا تھا، صبح 9 پٹنہ میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، قمر جہاں نے اپنی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے کیا تھا۔ اس کو دیکھ لینا ہے آپ لوگوں کو۔ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں نمبر 1 چارہ گر، کیا ہے بچوں؟ چارہ گر، اجنبی کے چہرے، یاد نگر، اور ایک تنقیدی کتاب ہے۔ تنقیدی کتاب حرف آگاہی ہے، حرف آگاہی ہے، یہ سب کو دیکھ لینا ہے۔ اگلا دیکھیے، قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں، کہاں پر ہیں؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں کیا ہے؟ استاد ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، کہاں جاتا ہے بچوں؟ خلیجی ممالک جاتا ہے۔ اگلا دیکھیے، قمر جہاں ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے صدر شعبہ اردو کے عہدے تک پہنچے، کہاں تک پہنچے تھے؟ اردو کے عہدے تک پہنچے تھے، صدر شعبہ اردو کے عہدے تک پہنچے۔ اگلا دیکھیے، قمر جہاں کا کٹی ہوئی شاخ افسانہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ قمر جہاں کا جو افسانہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ۔ اگلا دیکھیے، قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، پہلی کہانی کیا بچوں؟ جنون وفا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، قمر جہاں 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا، کب سے کیا تھا؟ 1966 عیسوی سے کیا لکھنا شروع کیا تھا؟ افسانہ لکھنا شروع کیا تھا۔ دیکھیے چیپٹر نمبر 5 نگار عظیم، کیا ہے بچوں؟ نگار عظیم۔ پہلا سوال ہے، آشیانہ کے مصنف نگار عظیم ہے، آشیانہ کے لکھنے والے جو ہیں وہ کون ہے؟ نگار عظیم ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے، ملکہ مہر نگار ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، نگار عظیم نے اردو ڈرائنگ اور پینٹنگ میں MA کیا تھا، کس میں کیا تھا؟ اردو ڈرائنگ اور پینٹنگ میں کیا کیا تھا بچوں؟ MA کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، نگار عظیم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کون؟ نگار عظیم نے۔ کہاں سے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے۔ افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اگلا سوال دیکھیے، نگار عظیم کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ عکس ہے، کیا ہے بچوں؟ عکس ہے۔ کب شائع ہوا تھا؟ 1990 میں۔ اور گہن جو ہے دوسرا کیا؟ گہن جو شائع ہوا تھا 1999 میں۔ اگلا دیکھیے، نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام گرد آوارگی ہے، کیا ہے؟ گرد آوارگی ہے، کیا ہے بچوں؟ گرد آوارگی ہے۔ اگلا دیکھیے، نگار عظیم نے بہادر شاہ ظفر کی شاعری پر ایک تنقیدی کتاب لکھی، کس کی شاعری پر؟ بہادر شاہ ظفر کی شاعری پر ایک تنقیدی کتاب لکھی، کس نے؟ نگار عظیم نے۔ اگلا دیکھیے، نگار عظیم نے افسانہ نگاری اور تنقیدی نگاری کے علاوہ سفر نامہ کے میدان میں بھی کام کیا، کس کے میدان میں؟ سفر نامہ کے میدان میں بھی کام کیا۔ اگلا سوال دیکھیے، برکت علی کی بیوی کا نام کیا تھا؟ زرینہ تھا، برکت علی کی بیوی کا نام زرینہ تھا۔ سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ عرفانہ تھا بچوں، کیا تھا؟ عرفانہ تھا۔ سراج کے 2 لڑکے تھے، عدنان اور فرحان، دونوں کا نام کیا تھا بچوں؟ عدنان اور فرحان۔ 12 نمبر دیکھیے، برکت علی کے بیٹے کا نام، برکت علی کے بیٹے کا نام سراج اور بیٹی کا نام رقیہ تھا، بیٹے کا نام سراج اور بیٹی کا نام کیا تھا؟ رقیہ تھا۔ اگلا دیکھیے، نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے، کیا ہے بچوں؟ عکس ہے پہلے مجموعے کا نام۔ اگلا دیکھیے، چیپٹر آ گیا ہے 6، چیپٹر کون سا بچوں؟ 6، عالمی حدت، گلوبل وارمنگ، عالمی حدت۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ پہلا سوال ہے، مضمون نویسی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ فورٹ ولیم کالج سے، فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے۔ کہاں سے؟ فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوا تھا مضمون نویسی کا آغاز، آغاز مطلب شروع، ابتدا۔ اگلا سوال دیکھیے، گرین ہاؤس گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ گرین ہاؤس گیسوں میں کس کا اضافہ ہوا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ہمارے زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں
میں کیا ہوا تھا، تقریباً 0.75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا ہے۔ کتنا بچوں؟ ہمارے زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 0.75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، 75 ڈگری، اس کو یاد کر لینا ہے۔ 2007 میں کیوٹو میں ایک اہم کانفرنس ہوئی تھی۔ آپ سے پوچھا جائے گا 2007 میں کون سا کانفرنس ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا، تو کیوٹو میں ہوا تھا۔ اور کیا ہوا تھا؟ کانفرنس ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کانفرنس۔ اگلا سوال دیکھیے، 27 دسمبر 2008 عیسوی سے 31 دسمبر 2008 عیسوی تک مسلسل 5 دن کا بال وگیان کانگریس ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد ہوا تھا۔ اس کو آپ کو دیکھ لینا ہے صحیح طریقے سے سب کو، کہ 27 دسمبر 2008 عیسوی سے 31 دسمبر 2008 عیسوی تک مسلسل 5 دن کا، کتنے دن کا بچوں؟ 5 دن کا بال وگیان کانگریس ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد ہوا تھا۔ 2 نمبر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں 31% کا اضافہ ہوا ہے۔ کتنا کا؟ 31% کا اضافہ ہوا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں۔ اگلا سوال ہے، گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ ہے بچوں؟ سنگین مسئلہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ناگالینڈ کے شہر دیما پور کانفرنس میں عظیم سائنسداں جناب APJ عبدالکلام نے کہا کہ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگائیں گے تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ تو ابوالکلام آزاد نے کہا تھا۔ دیکھیے یہ جتنا بھی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے، سب کو یاد کر لینا ہے کہ ناگالینڈ کے شہر دیما پور، کہاں پر؟ دیما پور کانفرنس میں عظیم سائنسداں جناب APJ عبدالکلام نے کہا کہ گلوبل وارمنگ ایک ایسا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو بتا رہے ہیں، بچنے کے لیے 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے، کتنے؟ 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ 5 پیڑ لگائیں گے تو ہمارے زیادہ تر مسائل جو ہیں کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، زمین سبھی جانداروں کے لیے کیا ہے؟ مناسب ہے۔ کیا ہے؟ مناسب ہے۔ وہاں آئے گا مناسب، غیر مناسب، ان میں سے سبھی، ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کو کیا لگانا ہے؟ مناسب ہے۔ مضمون ایک قدیم نسلی صنف ہے۔ کیا ہے؟ قدیم نسلی صنف ہے۔ اگلا سوال ہے، زمین ایک کیا ہے بچوں؟ سیارہ ہے۔ کیا ہے؟ زمین ایک سیارہ ہے۔ زمین کا درجہ حرارت بہت موزوں اور معتدل رہتا ہے، موزوں اور معتدل رہتا ہے۔ دیکھیے چیپٹر 6 آپ لوگوں کا ہو گیا ہے۔ آئیے آپ چلتے ہیں چیپٹر 7 میں۔ چیپٹر 7 ہے آپ کا ریا۔ کیا ہے بچوں؟ ریا ہے۔ تو ریا کا پہلا سوال ہے، سر سید احمد خان، ریا کو لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ تو سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں ہوئے تھے بچوں؟ دہلی میں۔ اور کب ہوئے تھے؟ 1817 میں ہوئے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے، سر سید کے والد کا نام کیا تھا؟ میر تقی، میر تقی۔ والدہ کا نام عزیز النساء بیگم۔ سر سید کے والد کا نام میر تقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، 1836 عیسوی میں 19 برس کی عمر میں سر سید احمد خان کی شادی پارسا بیگم سے، کس سے بچوں؟ پارسا بیگم سے ہوئی تھی۔ سر سید احمد خان کی شادی پارسا بیگم سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال دیکھیے، 1857 میں غدر کے وقت سر سید احمد خان کہاں گئے تھے؟ بجنور میں مقیم تھے۔ کہاں تھے بچوں؟ بجنور میں مقیم تھے۔ اگلا سوال ہے، 1862 میں سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ کب؟ 1862 میں سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اگلا سوال دیکھیے، 1878 میں سر سید احمد خان کو انگریز حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا۔ کب؟ 1878 میں۔ کس کو؟ سید احمد خان کو۔ کس سے؟ انگریز حکومت نے کس سے؟ سر کے خطاب سے نوازا۔ کس سے؟ سر کے خطاب سے۔
अगला सवाल देखिए, 1867 में सैयद अहमद ख़ान 1867 में सैयद अहमद ख़ान ने यूनिवर्सिटी का खाका पेश किया था। किसका? यूनिवर्सिटी का क्या पेश क्या था बच्चों? खाका पेश किया था। अगला सवाल देखिए, सर सैयद की तालीम व तरबियत वालिदा की निगरानी में हुई। कब हुई थी? वालिदा की निगरानी में हुई थी तालीम व तरबियत। सर सैयद ने 21 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत की। किस उम्र में? 21 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत की। उर्दू में नसर नवेसी को सर सैयद ने रिवाज दिया। नवेसी को उर्दू में नसर नवेसी को सर सैयद ने क्या दिया था बच्चों? रिवाज दिया था। अगला सवाल, सर सैयद ने एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के नाम से जारी किया था। कौन सा रिसाला था बच्चों? तहज़ीबुल अखलाक के नाम से जारी किया था। अगला देखिए, आप लोग को बोर ना होना है, जो भी पढ़ा रहा हूँ अगर आप इसको देख कर जाएंगे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसी में से आपको देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत करने के बाद ये PDF बनाया हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मिस न करेंगे। इस वीडियो को आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगला सवाल है, सर सैयद की तसानीफ में असारुस सनादीद असबाब बगावत। नंबर 1 क्या है? असारुस सनादीद असबाब बगावत हिंद ख़ास तौर पर अहमियत रखते हैं। ख़ास तौर पर क्या रखते हैं बच्चों? अहमियत रखते हैं। अगला सवाल है, 27 मार्च 1989 को सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हुआ था। कहाँ हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। अगला सवाल है, हयात जावेद सर सैयद की सवाने हयात है। हयात जावेद जो है वो सर सैयद की सवाने हयात है, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा। किसने लिखा था बच्चों? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था। चैप्टर 8 अदब की पहचान। अदब की पहचान लिखने वाले हैं इसको डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश 1934 ईस्वी में बिहार की औरंगाबाद ज़िला में हुई। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश 1934 ईस्वी में बिहार की औरंगाबाद ज़िला में हुई है। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब ने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल किए थे? घर पर हासिल किए। फिर मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब के वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था और उन्होंने अंग्रेज़ी में MA किया था। किसमें बच्चों? अंग्रेज़ी में। अगला सवाल देखिए, अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ। बाद में उनका तबादुला हो गया, BN कॉलेज पटना में हुआ। तबादुला BN कॉलेज पटना में हुआ। किसका बच्चों? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब के तसानीफ़ में जाद-ए-इत्दाल, इसको याद कर लेना आप लोगों को। नंबर 1 जाद-ए-इत्दाल, दूसरा है नुक़्ते नज़र और तीसरा है मेयार इक़दार। अगला सवाल है, इक़बाल और आलमी अदब। अगला क्या है बच्चों? इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह शामिल हैं। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब के तसानीफ़ में जाद-ए-इत्दाल, नुक़्ते नज़र, मेयार इक़दार और इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह शामिल हैं। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की वफ़ात 5 सितंबर 2006 को पटना में हुई है। किसकी? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की वफ़ात। अगला सवाल है, अदब की पहचान एक तनक़ीदी मज़मून है। कैसा है बच्चों? तनक़ीदी मज़मून है। अगला सवाल है, उर्दू तनक़ीदी में अब्दुल मुग़नी का ख़ास मैदान इक़बालियात रहा है। ख़ास मैदान क्या रहा है बच्चों? इक़बालियात रहा है। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब ने मदरसा शमसुल हुदा में आलिम तक तालीम हासिल की। मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की थी? आलिम तक तालीम हासिल की। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब ने 20 किताबें लिखी है। कितनी किताबें लिखी है बच्चों? 20 किताबें लिखी है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब ने। 11 नंबर सवाल है, अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत करता है। अदब जो है वो इंसान की ज़हनी भी और रूहानी भी तरबियत करता है। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ कहाँ से किया था बच्चों? पटना कॉलेज से किया था। चैप्टर 9 हिंदुस्तानी आइन के मेमार।
چیپٹر 9 ہے ہندوستانی آئین کے معمار، جس کو لکھنے والے ہیں بھیم راؤ امبیڈکر۔ سب سے پہلا سوال ہے بچوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مہار خاندان میں 14 اپریل 1991 کو مہو سینٹرل انڈیا مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ خاندان کیا تھا بچوں؟ مہار خاندان۔ کب پیدا ہوئے؟ 14 اپریل 1991 کو۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مہو سینٹرل انڈیا مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کے والد کا نام رام جی تھا۔ کیا تھا بچوں؟ والد کا نام رام جی، مالو جی، سکپال، اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے والد کا نام کیا تھا؟ رام جی، مالو جی، سکپال، اور والدہ کا نام تھا بھیم بائی تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کی شادی کب ہوئی تھی؟ 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ 9 سال کی لڑکی سے ہوئی تھی، جس کا نام تھا راما بائی۔ کیا تھا بچوں؟ راما بائی۔ 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال کی لڑکی سے شادی ہوئی، اور جس لڑکی سے شادی ہوئی اس کا نام تھا راما بائی۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب صرف 6 سال کے تھے کہ ان کی والدہ بھیما بائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بھیما بائی کا انتقال ہو گیا تھا، صرف 6 سال کے تھے ڈاکٹر صاحب۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کے دادا کا نام مالو جی تھا۔ دادا کا نام کیا تھا؟ مالو جی۔ ڈاکٹر صاحب کے دادا کا نام مالو جی تھا، جو برطانوی سرکار میں ملازمت تھے۔ کہاں پر؟ برطانوی سرکار میں ملازمت تھے۔ اگلا سوال، ڈاکٹر صاحب اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ مطلب کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب جو تھے وہ 14 نمبر کے تھے، مطلب سب سے چھوٹے بھائی تھے، 14 نمبر کی اولاد تھے۔ کون؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ کون؟ ڈاکٹر صاحب 14 نمبر کی اولاد تھے۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے بمبئی کے ایلفسٹن ہائی اسکول سے 1908 میں میٹرک پاس کیا۔ کب؟ 1908 عیسوی میں پاس کیا تھا۔ کہاں سے؟ ایلفسٹن ہائی اسکول سے۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے 1912 میں ایلفسٹن کالج سے BA کیا تھا۔ 1912 میں ایلفسٹن کالج سے کیا کیا تھا بچوں؟ BA کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے امریکہ کے کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات میں MA کیا تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات میں کیا کیا تھا بچوں؟ MA کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے کولمبیا یونیورسٹی سے 1916 میں PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کولمبیا یونیورسٹی سے کب؟ 1916 میں۔ اور کس چیز کی ڈگری حاصل کی تھی بچوں؟ PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ 11 نمبر سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کو ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ بھارت رتن سے جو نوازا گیا تھا ڈاکٹر صاحب کو، سب سے بڑے اعزاز وہ کیا تھا؟ بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 10 دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے کولمبیا یونیورسٹی سے 1916 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ یہ آپ کا ریپیٹ ہو گیا اس لیے جلدی کرا رہا ہوں۔ اور 12 نمبر سوال ہے، ڈاکٹر صاحب اور ان کی ذات کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ کیا سمجھا جاتا تھا بچوں؟ اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی ذات کو، ڈاکٹر صاحب کو بھی، ان کی ذات کو بھی کیا سمجھا جاتا تھا؟ اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ سوال نمبر 13 دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کی مادری زبان مراٹھی تھی۔ مادری زبان کیا تھی بچوں؟ مراٹھی تھی۔ اگلا سوال دیکھیے، بدھ مذہب میں نروان کا تصور عرفان حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بدھ مذہب میں نروان کا تصور کیا ہوتا ہے بچوں؟ عرفان حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب آزاد ہندوستان کے وزیر قانون کے عہدے پر فائز تھے۔ آزاد ہندوستان کے وزیر قانون، کون سا قانون بچوں؟ وزیر قانون کے عہدے پر فائز تھے۔ کون؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے انتقال کے بعد پھوپھی نے ان کی پرورش کی۔ جب والدہ انتقال ہو گئے تھے تو ڈاکٹر صاحب کی جو پرورش کی تھی وہ کون تھی؟ پھوپھی تھی۔
اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کا 5 دسمبر 1956 عیسوی میں انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، منتقل ہو گیا۔ کب؟ 5 دسمبر 1956 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کے والد فوج میں صوبیدار منیجر کے عہدے پر فائز تھے، صوبیدار منیجر کے عہدے پر فائز تھے کون؟ ڈاکٹر صاحب کے والد۔ چیپٹر 10 ہے لطف الرحمان، کیا ہے بچوں؟ لطف الرحمان۔ لطف الرحمان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیارپور قصبہ میں 1941 میں ہوئی۔ لطف الرحمان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیارپور قصبہ میں 1941 میں ہوئی ہے۔ پیدائش چھپرا ضلع بنیارپور قصبہ میں کب ہوئی تھی؟ 1941 میں ہوئی۔ اگلا سوال دیکھیے، لطف الرحمان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور اور والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا۔ لطف الرحمان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور اور والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا۔ یہ جتنا بھی ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں آپ کو اس کو رٹ لینا ہے، آپ کو ایگزام میں اسی میں سے دیکھنے کو ملے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، لطف الرحمان کا آبائی وطن ریونڈہ ضلع دربھنگہ تھا۔ آبائی وطن کہاں تھا؟ ریونڈہ ضلع دربھنگہ تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، لطف الرحمان نے اپنے تدریسی خدمات کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، لطف الرحمان صدر شعبہ اردو بھاگلپور یونیورسٹی کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ بھاگلپور یونیورسٹی کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ اگلا سوال دیکھیے، آغا حشر کا تعلق ڈرامہ سے تھا، کہاں سے تھا بچوں؟ آغا حشر کا تعلق ڈرامہ سے تھا۔ اگلا سوال ہے، آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا تھا بچوں؟ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر جو تھا وہ اسٹیج تھا۔ کیا تھا بچوں؟ اسٹیج تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، لطف الرحمان کی کتابیں تازگی برگ نوا بوسہ نم، پہلا ہے تازگی برگ نوا، دوسرا ہے بوسہ نم اور تیسرا ہے صنم آشنا۔ کیا ہے بچوں؟ صنم آشنا، اس کو یاد کر لینا آپ لوگوں کو۔ اگلا سوال ہے، لطف الرحمان کی تنقیدی کتابیں نقد نگاہ، تعبیر و تنقید اور شہر وفا ہے۔ یہ تنقیدی کتاب ہے نقد نگاہ، دوسرا ہے تعبیر و تنقید اور تیسرا ہے شہر وفا۔ اگلا سوال دیکھیے بچوں، اردو ڈرامہ نگاری نثر کی وہ صنف ہے جس میں کردار کی حرکات کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ جو ہے، آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ کون ہے بچوں؟ رستم و سہراب ہے۔ 14 نمبر سوال ہے، ڈرامے لکھنے کی تعداد ان گنت ہے، کتنے بچوں؟ ان گنت ہے۔ آپ کا ٹوٹل میں 10 چیپٹر کا سبجیکٹو آبجیکٹو کرا دیا ہوں، آپ ضرور اس کو دیکھ لیں گے، پھر کراؤں گا اگلا ویڈیو میں آپ لوگوں کو۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔